اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک ہے وہ جو کا توں ابھی تک ہے۔ یہ سننے میں آیا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے نیچے بالکل صحیح انداز سے ان واش رومز کے بننے سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا گھر ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کا۔ وہ جو گھر ہوا کرتا تھا وہ ابو جہل کا گھر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ یہاں پر تھا۔ یہ جو پہاڑ ہیں اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے زمزم کی جگہ۔ یہاں سے سادہ زمزم بھرا جاتا تھا۔ ہم لوگ یہاں آتے تھے اور زمزم بھر کے باقاعدہ لے کے جاتے تھے۔ آب زمزم کی سبیل دیکھیں، اور یہاں پر نل لگے ہوتے تھے، بلکہ اب بھی نل لگی ہوئی ہیں، اور 20 لیٹر 30 لیٹر کی جو کینیں ہوتی تھی نا، ہم لوگ لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبداللہ مکی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج حرم شریف کی صفا مروہ کی سائٹ کی طرف ہوں۔ حرم شریف کے باہر جو صحن ہے وہاں پر ہوں، اور یہاں پر ایک زیارت نہیں، ایک سے زیادہ زیارتیں ہیں۔ سب سے پہلے آج ہے جی 12 ربیع الاول، اور یہ دن منایا جاتا ہے نارملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے سب سے پہلے ہم زیارتیں کریں گے، یہاں پر کون کون سی زیارت ہے، اس کے بعد ہم تھوڑی سی تفصیل کی طرف بھی جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم زیارت کریں گے اس جگہ کی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کہ اسی جگہ گھر تھا جہاں پر پیدائش ہوئی۔ واللہ اعلم، ویسے کافی ٹائم سے شروع سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اسی گھر میں ہوئی تھی۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گھر تھا جہاں پر مکتبہ مکہ المکرمہ بن چکی ہے، یہاں پر کتب وغیرہ ہیں، اسلامی کتب ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل میں ہوئی تھی، جب ابرہہ آیا تھا، اور ابرہہ نے آ کے کوشش کی تھی حرم شریف پہ جو ہے حملہ کرنے کی، خانہ کعبہ کو گرانے کی، اور حضرت عبدالمطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ کافی لمبا چوڑا قصہ ہے۔ ابرہہ کا جو قصہ ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی یہیں پر ہوئی تھی، اسی جگہ ہوئی تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ اب یہاں سے ہم دوسری طرف چلتے ہیں، یہاں پر جو دوسری زیارت ہے اس طرف چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ کہاں کہا جاتا ہے، کس طرف ہے، اور اس وقت بھی وہاں پر کافی احاطہ بنا کے رکھا جاتا ہے، اور اس جگہ کو باقاعدہ اونچا کیا ہوا ہے۔ تو چلیں وہیں چلتے ہیں۔ جنازے لے جائے جا رہے ہیں حرم شریف میں، وہاں پر جنازوں کو رکھا گیا۔ اب اس طرف یہ جتنے لاحقین ہیں سب جنازوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آگے جا کے جو ہے جنازوں کو اندر لے جایا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جانے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ یہاں پر ایک ہمارا بچپن، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، لڑکپن بچپن میں جب ہم آتے تھے تو یہاں پر زمزم باقاعدہ بھرا جاتا تھا۔ ہم لوگ یہاں سے بھرتے تھے زمزم۔ وہ کہاں سے؟ جہاں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، اس کے بالکل ساتھ ہی یہ دیکھیں، یہ ہے زمزم کی جگہ۔ یہاں سے سادہ زمزم بھرا جاتا تھا۔ ہم لوگ یہاں آتے تھے اور زمزم بھر کے باقاعدہ لے کے جاتے تھے۔ آب زمزم کی سبیل دیکھیں، اور یہاں پر نل لگے ہوتے تھے، بلکہ اب بھی نل لگی ہوئی ہیں، اور 20 لیٹر 30 لیٹر کی جو کینیں ہوتی تھی نا، ہم لوگ لے کے آتے تھے، اپنی گاڑیوں میں لے کے آتے تھے، اور یہیں پر بالکل یہاں پر آ کے اپنی گاڑی کھڑی کرتے تھے، زمزم ہی نکال کے بھر کے واپس ہم اپنے گھر لے کے جاتے تھے۔ اتنی وافر مقدار میں ہوتا تھا۔ تب رش کم ہوتا تھا، لیکن اس وقت رش بہت زیادہ ہے، گاڑیوں کا رش بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں تک لانا، ہمیں یہاں تک آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اب یہاں سے چلتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو زیارات ہیں وہ بھی میں آپ کو کراتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف جا رہا ہوں، اور ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی جو کہ ہمارے بچپن میں ہی باقاعدہ کی گئی تھی۔ یہ جو واش روم آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے ابو جہل کے واش روم۔ ابو جہل کے واش روم یہ ہیں۔ ان واش رومز کے بننے سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا گھر ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کا۔ وہ جو گھر ہوا کرتا تھا وہ ابو جہل کا گھر تھا۔ ہماری ہوش میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں پر واش روم نہیں ہوتے تھے، اس کو توڑا گیا، اور اس وقت ہم جب چھوٹے تھے ہم نے یہ سنا تھا کہ یہاں سے خزانہ بھی کافی نکلا، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت پرانا مکان تھا۔ جب اس کو توڑا گیا، کیونکہ یہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، تو یہیں پر اس وقت کنگ فہد، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کے زمانے میں یہاں پر واش روم بنائے گئے، اور اسی کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جائے پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف،
اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ابو جہل کا جو گھر تھا یہاں پر جہاں واش روم بن گئے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی بالکل یہیں پر ہے، کوئی دور نہیں۔ مطلب اس کے علاوہ پورا جو بنو شیبہ تھا، جو پورے قبیلے تھے کفار اور مسلمین، سب کے سب یہیں پر رہا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے، پورا احاطہ یہ آ گیا یہاں پر، جہاں پر یہ سب لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہاں پر پورے قبیلے یہیں پر رہتے تھے۔ اور کہا یہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ یہاں پر تھا، یہ جو پہاڑ ہیں اس طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو یہ جگہ دیکھیں کہ یہاں پر صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ سب کے سب یہیں پر رہا کرتے تھے اسی جگہ میں۔ اور کیونکہ مکہ اتنا ہی تھا، اس سے بڑا مکہ بھی نہیں تھا، اتنا ہی مکہ تھا، اتنا ہی احاطہ تھا۔ حرم شریف کے پیچھے آ جاتا ہے جبل کعبہ، اور جبل کعبہ بھی بالکل حرم شریف کی دوسری طرف ہے۔ مطلب پورا مکہ یہیں پر، ادھر ادھر نہیں۔ کیوں حمزہ بھائی؟ بالکل۔ اور ایک چیز ہے، ہاں بیر طوا سے لے کے، ہاں بیر ذی طوا، ہاں ادھر سے لے کے مکہ آتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا یہاں تک مکہ آتا تھا اس زمانے بیر ذی طوا کی زیارت آپ نے دیکھی ہوئی، میرا پہلا ولاگ ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے۔ اور مکہ داخل ہونے سے پہلے یہاں سے دیکھیں کہ مکہ اس سے بھی آگے تھا، حرم شریف کی طرف مکہ مکرمہ ہوتا تھا۔ اور اس وقت حرم شریف کی جو حدود ہے، جو حرم شریف بن چکا ہے، بیر ذی طوا کے بالکل قریب تک پہنچ چکا ہے۔ نیو جو کنگ عبداللہ کنسٹرکشن ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ خیر، حرم شریف ایک بہت چھوٹی سی جگہ میں ہوتا تھا، اور مکہ مکرمہ کی حدود بھی بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ حدود حرم تو شروع سے ہی کافی دور تک ہے۔ اب چلتے ہیں سیدھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی لوکیشن آپ کو میں سمجھا دوں اور وہ جگہ میں دکھا دوں۔ آگے آ گئے ہیں، اور یہ جو ٹوائلٹ کا گیٹ ہے نا، یہاں پر حرم شریف کی طرف کا جو گیٹ ہے، گیٹ نمبر نہیں کوئی نظر آ رہا مجھے، بیت الخلاء حضرات یعنی مردانہ۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہ دیکھیں ایک اونچی سی جگہ بنائی ہوئی، یہاں سے یہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہے، اور اس جگہ کو بھی احاطہ کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر کوئی نہ آئے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری کی پوری جگہ، اور یہاں کی جو بلات ہے، صحن ہے، ہاں یہ اس کو کاٹا ہوا تاکہ ویل چیئر کے لیے سکون پرسکون انداز سے ویل چیئر چڑھ سکے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ اور اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک ہے وہ جو کا توں ابھی تک ہے۔ یہ سننے میں آیا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے نیچے بالکل صحیح انداز سے جس طریقے سے رومز تھے، جس طریقے سے ان کا صحن تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اور یہاں کی جو لوکیشن ہے یہ دیکھیں، یہ حرم شریف کی جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف صفا ہے اور اس طرف مروہ ہے۔ مروہ کے اوپر ایک گنبد ہے، اس کے نیچے مروہ کی جو پہاڑی ہے، وہاں سے اگر ہم نکلتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے واش روم، آ جاتے ہیں واش روم کی طرف آتے وقت رائٹ ہینڈ پہ یہ آپ کو جگہ نظر آئے گی۔ اس کو ہمیشہ اب جو ہے احاطے سے بند کیا ہوتا ہے، اس طرح اس کے اوپر کوئی بیٹھے نہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک۔ مغرب کی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، سبز لائٹ جل چکی ہے، اور یہ منظر ہے جی آپ کے سامنے۔ یہاں سے اب میرا پروگرام ہے کہ باب السلام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے میں جا رہا ہوں باب سلام کی طرف، اور باب سلام کا یہاں پر ذکر اس لیے آ گیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف سے نکلتے تھے تو اسی دروازے سے نکلتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف، رہائش کی طرف تشریف لاتے تھے۔ تو
اس لیے اس نسبت سے میرا یہ ذہن بن گیا کہ باب السلام کا بھی یہاں پر ذکر کر دینا چاہیے۔ اور آپ سب کو بھی بتا دوں کہ یہ جو سائیڈ ہے اس کو اس وقت غزہ کی سائیڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر باب النبی ہے، باب السلام ہے، باب ابو شیبہ ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ بھی اسی طرف ہے، غزہ کی سائیڈ کی طرف۔ یہ ہے جی باب السلام، یہ دیکھیں باب السلام، یہ گیٹ ہے باب السلام۔ اور باب السلام یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے حرم شریف میں اور خارج ہوا کرتے تھے۔ اس کی جو لوکیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرف صفا مروہ، صفا کی پہاڑی اس طرف، اوپر جو لائٹنگ نظر آ رہی ہے سبز لائٹنگ نظر آ رہی ہے دوڑنے کی جگہ، اور صفا، پھر یہاں سے اس طرف اگر ہم جائیں مروہ، درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ ہے باب السلام کی جگہ۔ مغرب کی اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہوگی، نماز پڑھ لی، اب نکل رہے ہیں حرم شریف سے۔ تو ہم پہنچے تھے باب السلام کے پاس۔ باب السلام وہ دروازہ ہے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف سے نکلتے تھے تو اس باب السلام سے نکلتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اسی دروازے سے نکل کے جاتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے جی باب النبی۔ باب النبی نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف میں داخل ہوتے تھے تو اسی دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کا نام غزہ کی سائیڈ کہلاتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم سیدھے آگے کی طرف چلے جائیں، غزہ کی طرف چلے جائیں تو مسجد شجرہ، مسجد فتح، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسجد جن۔ یہ ساری تینوں مساجد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسلک ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اور چلے جائیں تو جنت المعلی آ جاتی ہے۔ جنت المعلی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ ساری کی ساری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسلک ہوتی ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ مؤکد نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ روایات میں آتا ہے 8 ربیع الاول، روایت میں آتا ہے 10 ربیع الاول، روایت میں آتا ہے 12 ربیع الاول۔ تو لیکن وفات سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی وہ 100% 12 ربیع الاول کو ہی تھی۔ تو یہ ایک اختلاف ہے سب کے درمیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ڈیٹ کون سی ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، جائے پیدائش، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں، اور یہ جو پورا علاقہ ہے اس بارے میں۔ خیر، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔